آج لوگ کہتے ہیں رمضان ختم ہو گیا، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں رمضان نہیں نمازی ختم ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوتا ہے وہ پھر نیکی پہ گامزن ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکی پہ برقرار رکھنے کی راہوں کو اختیار بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے خطبے کا محور جو عنوان ہے کہ رمضان کے بعد میں اپنی نیکیوں پر استحکام کیسے اختیار کر سکتا ہوں، استقامت کیسے اختیار کر سکتا ہوں، 3 نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ استقامت ہے کیا، پھر شریعت نے استقامت کس کو کہا ہے، کون کون سے اعمال ہم اختیار کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اس وقت مستقیم ہیں، صحیح راستے پہ ہیں اور صحیح راستے پر پابندی کرنے والے ہیں۔ اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ استقامت کی راہوں میں رکاوٹیں کون سی آتی ہیں، جن رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اور پھر کون سا خوش نصیب ہے جو اس استقامت کی زندگی کو ہی پسند کرتا ہے اور ان راہوں پہ چلتا ہے جس پہ اس کی استقامت میں فرق نہیں آتا۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے استقام یستقیم، استقامہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سیدھا ہو جانا، معتدل ہونا۔ اور عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے استقام لہ الامر، فلاں شخص کے لیے اس کا ہر کام درست ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ وہ نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی، وہ عبادات جو ہم نے رمضان میں اختیار کی، اگر تو وہ میری اور آپ کی طبیعت کا حصہ بن گئی ہیں تو یہ استقامت ہے۔ اگر تو ان نیکیوں کی رغبت اور محبت باقی ہے تو ہم استقامت اختیار کر چکے۔ اور جب تک یہ لگن، یہ محبت، یہ نیکی کی طرف طلب اور شوق اور ذوق باقی رہے گا اور ہم وہ نیکیاں کرتے نظر آئیں، اس وقت تک ہم استقامت اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامت کنایۃ عن التمسک بامر اللہ فعلا او ترکا۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اسی پہ زندگی لگا دینا، اور اللہ ذوالجلال نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے رکنے کا عہد کر کے اس پہ پابندی کرنا۔ اور بعض علماء نے استقامت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے هي الوفاء بالعهود كلها وملازمة الطريق المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور۔ وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان وعدوں کی وفا کرنا، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان جو کیے ہیں ان کی وفاداری کرنا، کہ میں اب نماز کی پابندی کروں گا، میں اب قرآن کی تلاوت کو کرتا رہوں گا، میں خیر خواہی مسلمانوں کی اور ہمدردی ہر وقت کرتا رہوں گا، اے اللہ میں تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوں گا، تیرے محبوب پہ درود بھیجا کروں گا، اور ہر نیکی کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا۔ وہ وعدے جو اللہ ذوالجلال سے انسان نے کیے ہیں ان پر پختہ ہو جانا، ان کی وفا کرنا، یہ استقامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے استقامت کے مظاہر بیان کیے۔ مظاہر سے مراد کیا ہے؟ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان استقامت اختیار کر چکا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، جو انسان ایمانیات کے اندر پختہ ہو جاتا ہے وہ مستقیم ہو جاتا ہے۔ ایمانیات کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اس کا اللہ پر ایمان آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر اس کا ایمان ہو کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان فرشتوں میں سے وہ بھی فرشتے ہیں جو میری ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی فرشتے ہیں اگر میں نیکی کے کام کروں گا میری بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور سب سے آخری کتاب جو مہیمن علیہ، سب پر مہیمن اور مسیطر ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد سابقہ تمام کتب کے مسائل جو ہیں وہ قرآن کے تابع ہوں گے تو مانے جائیں گے، وگرنہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مبارک کتاب بنایا ہے۔ قیامت تک رہنے والی دنیا کے لیے دستور اب یہ کتاب ہے، پہلی کتابیں نہیں۔ وَرُسُلِهِ، اس کا رسولوں پر ایمان پختہ ہو جائے کہ ہاں اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی جو خالص اللہ کی طرف بلانے والی اور امت کو رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والی ہے، اور ان کے آخری پیغمبر اس مبارک تسلسل کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیامت تک انہی کا یہ سکہ چلے گا، ان کی آمد کے بعد اور پھر ان کے اللہ عز و جلال کے پاس چلے جانے کے بعد قیامت کی دیواروں تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے گا بھی تو وہ جھوٹا ہوگا۔ والیوم الآخر، اس کا آخرت پر ایمان ہو، مضبوط ہو جائے کہ ایک وقت تو آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ وبالقدر خیرہ والشر، چھٹی بات جہاں اس کا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، وہاں اس کا اس بات پر بھی ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، میری ناقص دانش مانے یا نہ مانے، میرے رب کے فیصلے بہت اچھے ہیں۔ بس اوقات مجھے سمجھ آتی ہے، بس اوقات نہیں آتی، یہ میری عقل کا قصور تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کے فیصلوں میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے نقص نہیں ہے۔ احکم الحاکمین وہ ہے، اس جیسا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب جانتا ہے، جب وہ زیادہ جانتا ہے تو اسی کا ہی فیصلہ صحیح ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، ایک بات مجھے اسلام کی سمجھا دیجئے کہ جس کے سمجھنے کے بعد میں کسی سے پوچھوں نہیں، مجھے ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ نے دو لفظ بولے، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، میرے صحابی یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ مضبوطی اختیار کرنا، استقامت اختیار کرنا۔ جس شخص کو ایمان کے ساتھ استقامت نصیب ہو گئی اس کو کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے رہتا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو ایک حکم دیا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
کے ساتھ تعلق جس کا مضبوط ہو جائے. تعلق سے کیا مراد ہے؟ جب بھی اسے کوئی پریشانی آئے اس کے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی طرف، اس کے دل کی تمام تمنائیں، تمام تسلیاں اگر ہوں اور تمنائیں پوری کرنے کی جگہ اسے نظر آئے تو اللہ کی ذات نظر آئے. اس لیے قرآن نے کہا ہے جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ یقین کر لے تو یہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا فاستقم کما امرت، جس بات کا اللہ نے حکم دے دیا ہے اس میں ثابت قدمی دکھاؤ. ومن تاب معک، اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور ان کو بھی طغیانی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں. یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا شیبتنی ہود واخواتها، لوگوں مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورت ہود نے اور اس طرح کی دیگر سورتوں نے. اذا الشمس کورت ہے، اذا السماء انفطرت ہے، جس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، اور سورت ہود میں استقامت اور ثابت قدمی کی بات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. لیکن آج انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ آخرت کے غم اور فکر سے نہیں، آج انسان بے بڑھاپا وارد ہوتا ہے دنیا کی اس زندگانی کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو کھپا کے. بلکہ کہنے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں، نہ جانے کیوں کہہ دیتے ہیں شیبتنی زوجتی واولادها، بھئی میں کیا بتاؤں، مجھے تو میری بیوی اور بچوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے سورت ہود کی یہ آیت اور اس طرح کی قیامت کی ہولناکیوں کو پڑھنے کے بعد، سوچنے کے بعد میرے بال سفید ہو گئے. اللہ ذو الجلال ایسا تعلق ہمیں بھی نصیب فرمائے. تیسری نشانی، اگر رمضان کے بعد آپ کی تلاوت قرآن کی اسی طرح جاری ہے تو خوش ہو جائیے، آپ استقامت بھی ابھی تک قائم ہے. لیکن اگر شوال کا چاند نظر آنے کے بعد قرآن اپنے جگہ پہ اور آپ اپنی جگہ پہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے استقامت کا یہ خوبصورت زاویہ چھوڑ دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے کچھ خط کھینچے، ایک لائن سیدھی کھینچی، کوئی دائیں بائیں لائن بھی کھینچی، پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ لائن ہے صراط مستقیم کی، اور دائیں بائیں جو لائنیں میں نے کھینچی ہیں یہ مختلف وہ راستے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے بڑی لائن یہ دی تھی کہ جب تک تمہاری قرآن سے محبت قائم رہے گی، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا، اس سے بڑا کوئی بھی استقامت والا انسان نہیں. ایک غم بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے. میرے بھائی، دنیا کی کون سی ایسی کلاس ہے جس کو پاس کرنے کے لیے کتاب پڑھی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جاتی؟ خاص میری اور آپ کی یہ ہو کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہو جاؤں اور پھر پوری کتاب کو یاد نہ کروں اور امتحانات کو خوبصورت طریقے سے کراس کرنے کے لیے میری صحیح تیاری نہ ہو. سچ بتائیے، کوئی ایسا ہے اللہ کا پیارا بندہ جو ہاتھ کھڑا کر کے کہتے کہ الف لام میم سے لے کے من الجنۃ والناس کی جتنی آیات، ان تمام آیات کو میں نے سمجھا ہوا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اور میری اور آپ کی زندگیاں گزر گئیں، یہ 40 سال، 35 سال، اور کتنے ایسے ہمارے محترم اور معزز 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے. میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. کیسا ہمارا ایمان ہے،
کیسا یہ دستور حیات ہے، کیسا یہ میری اور آپ کی زندگی کا آئین ہے جس کا 1 2 3 سیکشن ہمیں سمجھ ہی نہیں، اور 30 پارے بڑی خوشی آپ کو ہوتی ہوگی رمضان میں جب آپ تراویح سے جلدی فارغ ہوتے ہوں گے کہ اس نے کمال کر دیا، 5 گھنٹے میں فارغ کر دیا۔ کاش یہ ذوق آپ کا ختم ہو جائے اور آپ کا ذوق یہ پیدا ہو، اللہ نے کوئی ایسا قاری نصیب فرما کہ جو پڑھے ہمیں سمجھ بھی آئے، ہم سارا دن پہلے وہ اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے سنیں، اور سننے کے بعد پھر قرآن کھولیں۔ یہ آیت جو قاری صاحب نے پڑھی تھی، اس کا یہ معنی صبح بھی میں نے پڑھا تھا، ایک اور معنی میرے ذہن میں آیا ہے، میں اس کی تفسیر بھی دیکھوں۔ قرآن کا تعایش جو ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معانی کو غور سے سمجھنا اور پھر معانی کے مطابق پڑھنا، اللہ کی قسم اس کی لذت اتنی ہے کہ جی چاہتا بھی ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ دے، جی یہی چاہتا ہے کھانے پینے کے اوقات بھی قرآن بھی لگا دے۔ اور سچ کہا تھا امام آلوسی نے، انی لأتأسف فی الفوات عن الاکل والشراب، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، کاش یہ بھی میں قرآن کی تفسیر اور سمجھنے میں لگا تھا۔ چوتھی نشانی، گھر سے وضو کر کے آپ آتے تھے، دوڑتے تھے کہ تراویح نہ نکل جائے۔ اگر ابھی یہ عادت قائم ہے کہ آپ نے 1 مہینے کا ریفریشر کورس کیا، پاکیزگی، نظافت، طہارت کے اس ماحول میں آپ نے زندگی کا 1 مہینہ گزارا، اگر تو آپ کی عادت بن گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا ہے، اور میں نے بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ بلال کا رنگ کالا بھی ہے اور غلام بھی ہے، لیکن جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اس کا راز یہ تھا وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ اگر یہ عادت آپ کی بن گئی ہے اور نماز کی پابندی کی وہی کیفیت ہے کہ میں جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھوں گا سوائے کہ شرعی عذر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے پسند کر لیا ہے اور آپ مستقیم ہیں اور سیدھے راستے پہ گامزن ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ کون سا ایمان ہے جو 1 مہینہ تو طہارت اور پاکیزگی اور نظافت کا حکم دے اور باقی 11 مہینے خیالی کوئی نہ ہو۔ اور سچی بات یہ ہے، جو سلف تو سلف تھے، آپ کی اگر عادت بن جائے پاک رہنے کی، آپ اگر بے وضو ہوں آپ کو چین نہیں آئے گا۔ جب لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ رات کو وضو کر کے سونا ہے، کیونکہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے جو ساری رات اس بندے کی نگرانی بھی کرتا ہے، اس کی بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ جس بندے کی عادت بن جائے، اگر اس نے وضو نہ کیا اس کو نیند نہیں آتی، کہتا ہے کوئی چیز ناقص ہے، جب تک وہ باوضو نہیں ہو جاتا اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ عادات ایسی بنائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایا تھا، اور صحابی بیان کر رہے ہیں بلال، اللہ کے رسول جنت میں جو آواز کی آپ بات کر رہے ہیں، جو چلنے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے ہی تو عمل سکھایا تھا۔ ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں۔ ولا توضأت الا وصليت عنده ركعتين، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی تو میری اور آپ کی زندگی میں چاشنی اور حلاوت اور لذت آنی چاہیے کہ میں اپنے کام سے فارغ ہوں، کوئی بندہ روشن نہیں ہے، اللہ اکبر، چلو آج 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ کبھی آپ کسی کام سے فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، یہ آپ نے مصیبت موبائل پکڑا ہے جو ہے مصیبت بھی اور نعمت بھی، تو چلو آپ نے جو فیس بک پہ 2 گھنٹے گزارنے ہیں تو 10 منٹ آپ کو 8 رکعتوں کے لیے بھی نکال لیں، چلو شاید کوئی اچھی بات مجھے مل جائے گی، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ اکبر۔ اور پڑھنی آپ نے 2 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے آپ 10 آیتیں، اللہ جلال ساری رات کا قیام آپ کے نامہ اعمال میں لکھوا دے۔ نہیں رات کو اٹھ سکے تو دین کی آسانی دیکھیے، ایک طریقہ تہجد کا یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور آپ 8 رکعتیں پڑھیں اور 3 وتر
تہجد کا ثواب ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی یہ پڑھ لیں، پھر بھی آپ کو قیام لیل کا ثواب مل گیا. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے صبح اٹھ کر سورج نکلنے کے بعد ظہر تک یہ رکھتے پڑھ لیں، جو رات کو سو گیا نہیں پڑھ سکے، حدیث سے کہتی اللہ اس کو بھی رات کے قیام کا ہی ثواب دے گا. چوتھا طریقہ، آپ اگر نیت کر کے سوئے ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، بیدار نہیں ہو سکے، اللہ نیت کے مطابق بھی ساری رات کے قیام کا ثواب دے دیں. پانچواں طریقہ، آپ عشاء کی اور صبح کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی آپ کو رات کے قیام کا ثواب دے. اور علماء نے تو یہ بھی کہا ہے جو وتر پڑھ کے سوتا ہے قیامت کو جب صفیں لگیں گی تو رات کے قیام کرنے والوں کے صف میں یہ وتر والا بھی کھڑا ہو. اس لیے اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے میرے پیارے دوست نے وصیت کی کہ میں وتر کے بغیر نہ سو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوری زندگی آپ سفر میں ہوتے تھے یا حضر میں صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، نہ ہی آپ نے کبھی وتر چھوڑا ہے. وتر سفر میں بھی پڑھتے، صبح کی رکھتے سفر میں بھی پڑھتے، کیونکہ لفظ کیا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. صبح کی 2 رکعتوں کی قیمت اتنی ہے، جو دنیا ہے نا اور جو دنیا کے اندر ہے یہ سب کچھ بیچ دے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو نہیں چھوڑتے. پانچویں نشانی یہ ہے اپنے اندر چیک کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں رمضان میں تو زبان کی حفاظت کرتا تھا کیونکہ حدیث آ گئی ہے کہ جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ایسے بھوکے کو بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو ایسے بندے کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ 1 مہینے کی مشق پریکٹس کا فائدہ اب پتہ چلے گا. اگر میرا اخلاق اسی طرح بلند ہے، میں گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہوں، میں زبان درازی سے پرہیز کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں استقامت کی نعمت سے نوازا گیا ہوں. اور اگر میرا اسی طرح ہی بگڑا مزاج ہے، جب چاہوں 1 سے 4 گالیاں دے دوں، جب چاہوں کسی کی پگڑی اچھالنے میں تاخیر نہ کروں، جب چاہوں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زمین و آسمان کے خلاف ملا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ موسم تھا، اس کا اثر مجھ پہ نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیم ولتحسن خلقک، استقامت اختیار کرو. اور استقامت کیسے اختیار کریں گے؟ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو. اخلاق کیسے اچھا بنتا ہے؟ اس کے چند معانی و مفاہیم بھی سمجھ لیجئے. زبان میں نرمی لانا، میٹھی گفتگو کرنا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے کندھوں کو ملائم رکھنا، تواضع اختیار کرنا، حسد سے بچنا، بغض اور عداوت سے بچنا، گھر والوں سے اچھا سلوک اور رویہ کرنا، اور کسی کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے غصہ نہ کرنا. ذاتی اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو اس سے درگزر کرنا، یہی تو اخلاق ہے. اور اگر یہ رویے ابھی تک میرے اندر باقی نہیں ہے، یہ پیدا نہیں ہو سکے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ استقامت کی نعمت ابھی تک مجھے نہیں ملی. اللہ سب کو عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی شخص کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو. اس لیے دل کی درستگی، صراط مستقیم کی چابی تو میری اور آپ کی زبان ہے. اس کی حفاظت ہوگی تو دل بھی درست ہوگا، ایمان بھی درست ہوگا، صراط مستقیم بھی ملے گا. اور یحییٰ بن معین کی بات کو میں دہرائے دیتا ہوں. جب ایک شخص نے ان کو گالی دی تو وہ مسکرانے لگ گئے. ساتھ بیٹھا پوچھتا ہے
تم بزدل ہو؟ جواب دو اسے. تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے پھر دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا؟ علم بھی تو سکھاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے. اور یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، اللہ عز و جلال نے 3 رحمتیں دنیا کو دی ہیں. ایک ہے علم، ایک ہے حکمت، اور ایک ہے بصیرت. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ایک شخص کو بولنا آ گیا ہے. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس جگہ کتنا بولنا ہے. یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا. کچھ لوگ علم پڑھنے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں جب وہ قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے وہ حکمت و دانائی والا علم تھا، بصیرت والا علم تھا، اس کا نقصان نہیں. نوجوان جب کی مثالوں سے سمجھتے ہیں. میرے بھائی آج آپ نے کہیں جانا ہو، آپ نے ایک سسٹم رکھا اپنے موبائل میں، چلو جی ہم لوکیشن پہ وہاں پہنچ جائیں گے. آپ لوکیشن جب آپ کے پاس پہنچتی ہے آپ سفر شروع کرتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ آپ نے 500 میٹر کے بعد آپ نے رائٹ جو ہے وہ ٹرن لینا ہے. اگر آپ نہیں لیتے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم بڑے ہی بے وقوف ہو، تمہیں میں کہہ رہا ہوں رائٹ مڑو. نہیں، وہ کہتا ہے چلو آگے سے مڑ کے واپس آ جائے. اگلے ایگزٹ کی طرف اشارہ دے دیتا ہے کہ چلو اب 600 میٹر کے بعد ایک ایگزٹ آ رہا ہے، آپ وہاں سے رائٹ لے لیں. اگر آپ اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں، آپ اس طرح کے 6 نافرمانیاں اس کی کریں تو کیا خیال ہے آپ کو کبھی اس نے گالی دی ہے؟ وہ کسی اور راستے کی طرح آپ کو رہنمائی کرے، چلو ادھر سے آ جو ادھر بول گئے. تو آپ کی زندگی کا علم اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ حکمت و دانائی سے کسی بات کو لے کر چلے. اگر کسی کو علمی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کو حکمت سے ٹیکل کر لے. بصیرت یہ ہے کہ آپ صرف اس موقع پہ اپنی بات کو منوانا، اس موقع پہ اپنی بات کے نتائج کو دیکھنے کی خواہش نہ کریں. بصیرت یہ ہے کہ آپ اپنی بات بھی کریں، اللہ کے ہاں درجہ بھی بنائیں اور مستقبل میں اس کے اچھے اثرات سے محروم بھی نہ ہوں. اور یہ بصیرت ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی. یہ بصیرت اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور صاحب بصیرت لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ملتی. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں لکھ کے اپنی تلوار کے ساتھ رکھی تھی. کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کافکا کوئی اسیر وفہم اعطیہ المسلم، یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے وسائل ہیں اور فہم و بصیرت کی باتیں ہیں جو اللہ کسی انسان کو عطا کر دیتا. اس لیے حکمت و بصیرت سے اپنے آپ کو دور نہ کیا کریں. کچھ واقعات انسان کی رہنمائی کرتے. آپ نے سنا ہوگا، دوہرا دیتا ہوں، بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ کوئی عورت آج کے بعد سونا نہیں پہنے گی. اب سونا عورتوں کے لیے حلال ہے پہننا. اب اس کا یہ حکم تو خلاف شریعت تو تھا ہی تھا، لیکن بادشاہ تھا. عورتوں نے بہت برا منایا، انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ کون ہے ہمیں جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، یہ ہم پہ پابندیاں عائد کر رہا ہے. بادشاہ سلامت کو فوج نے کہا کیا کریں؟ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا تو اپنا آپ حکم واپس لے لیں. کہا بادشاہ حکم واپس نہیں لیا کرتا. کہا تو پھر ہمیں آرڈر دے، یہ تو خرابی پیدا ہوگی معاشرے میں، عورتیں احتجاج کر رہی. کہا نہیں، ان کو مارو نہیں، ایک فلاں شخص بصیرت والا ہے اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلایا. کہا بادشاہ سلامت آپ سے اگر اس طرح کی بات زبان سے نکل گئی ہے تو بندہ بھول ہی جاتا ہے، آپ اپنا بیان واپس لے لے. کہا نہیں، بادشاہ اپنے حکم واپس نہیں لیا کرتے. کہا تو جو حکم دے ان کو فارغ کر دے. کہا نہیں، ظلم بھی نہیں کرنا. کہا تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہا اس لیے تو آپ کو بلایا. حالانکہ اس کا یہ کہنا کہ میں بادشاہ اپنا حکم واپس نہیں لے سکتا. میرے بھائی میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث پیش کروں گا.
دیانتداری سے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی اللہ نے کسی کو بنایا ہے؟ اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. کان اذا حلف علی شیء، اللہ کے رسول اگر قسم اٹھا لیتے، قسم، ثم رأى خیرا منہ، پھر دوسری بار اس قسم والی بات سے اچھی نظر آتی، کفر عن یمینہ وحلف یمینا آخر، تو پہلی قسم کا کفارہ دے کے دوسری چیز کی قسم اٹھا. کوئی عیب نہیں. اس لیے اگر انسان سے کوئی بات ایسی ہو رہی ہے، اس کی بصیرت یہ ہے فوراً رجوع کر لے، کچھ نہیں ہوگا. ایک لمحے کی بات ہے، اللہ کے قریب ہونے کا آسان طریقہ مجھ سے کوتاہی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے. کسی کے حق میں آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے، چلو بھائی میں معذرت خواہ ہوں، اس وقت جذبات میں تھک کے بیٹھا. یہ ہے بصیرت، یہ حکمت بنائی ہے. اس سے انسان گرتا نہیں ہے، بلند ہوتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اتنی اسے بلندی عطا کرتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ قوم سے دوبارہ خطاب کریں اور خطاب کے اندر یہ جملہ ڈالیں، جو خوبصورت عورتیں ہیں وہ زیورات نہیں پہنیں گی، جو بدصورت ہیں ان کو اجازت ہے. نتیجہ تو ساری عورتوں نے اتار دیا. بھلا کیوں؟ خوبصورت عورتوں نے اس لیے اتار دیا کہ ہم تو خوبصورت ہیں، اور بدصورت نے اس لیے اتارا کہ اگر پہنا تو لوگ کہیں گے ہو تو بدصورت نہ، تبھی تو پہنا ہے نا. تو بعض ایسے کلمات، بعض ایسے الفاظ ہوتے جیسے اتنے بھی ختم ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان بھی نہیں ہوتا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جلیل، کاتب وحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، جن نے 20 سال کے قریب حکومت کی. اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے ان کو نوازا. ان انعامات میں سے ایک انعام بصیرت اور حکمت و دانائی کا تھا. عبد الملک بن مروان ساتھیوں کو تلواروں پہ زہر لگا کے لے کے آیا، لیکن آج چھوڑنا نہیں. اگر آپ غصہ نہ کریں تو ایک حکمت کی بات بتا دوں، کسی میرے پیارے بھائی سے کہیں یا مجھے بتا دیں یا انتظار کر لیں کہ پانی گلاس میں لے آئے. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ ہماری بات جاری رہے، مردہ دل نہیں ہونا چاہیے. چلو میں تو ایک دیہاتی آپ جیسا بھائی ہوں، کوئی بڑا آدمی آ گیا تو وہ آپ کے ساتھ ناراض بھی ہوگا، میں تو خیر نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ میرے لیے محترم ہیں. یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه، اللہ کے رسول جب ناراض ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے چہرے سے پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت آپ راضی نہیں. یہاں کو 20 مرتبہ بھی کھانسے تو ہم سمجھتے ہیں عادت ہی ہوگی، نہیں، آداب سیکھنے چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ہی آپ سے گزارش نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حق یہ ہے کہ آپ پہلے پانی رکھ دیں، کسی اور کو بھی پانی پلانے کا موقع مل جائے، دونوں طرف پانی رکھنا چاہیے. یہ سارے پیسے، یہ سارے بینک بیلنس میرے بھائیوں تم نے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں جمعے سے 1 گھنٹہ پہلے ہر بندے کے سامنے پانی رکھا ہوتا ہے. ان کے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں، ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ جمعہ پڑھنے والے پانی کے کھان پی لیں گے تو اجر ہمیں بھی مل جائے. باپ اور بیٹا مسجد میں آئے، باپ نے پانی پیا، بیٹا کہتا ہے ابا جان ابھی تو گھر سے پی کے آئے. کہا بیٹا نہیں، جس نے پانی رکھا ہے اس کو اجر مل جائے. اللہ ہماری حکمت اور دانائی والی طبیعت بنا دے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جس سے انسان فتنہ بھی ختم کر لیتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ سے یہ صلاحیت عطا فرما دے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ایمان اور حکمت اور دانائی اور بصیرت والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ. اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان. استقامت کی نشانیوں میں سے 7ویں نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بن گیا. اور ساتھ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. دینے والے تو اللہ ہیں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. جو امت دین کی سمجھ اور فقاہت حاصل کرتی ہے وہ ہمیشہ اللہ جلال کی پسندیدہ قوم رہتی ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے. سوچئے رمضان میں پچھلی زندگی سے جو میں نے غلطیاں کوتاہیاں کی، ان میں کون سے ایسے پہلو ہیں جو میں نے سیکھے، فہم حاصل کی، سمجھا، فقاہت حاصل کی. کیا یہ سفر چاہیے؟ اگر مجھے رمضان میں یہ سمجھ آئی تھی کہ توبہ کیسے کرنی ہے، تو کیا اس توبہ کی شرائط کو میں نے یاد کر لی؟ اگر شوال کا چاند نظر آنے کے بعد بھی میں نے شیو ہی کرنی تھی تو میرے ہاتھ اٹھانے کا کیا معنی تھا؟ اگر شوال کا چاند نظر آنے کے بعد مجھے وہی دھوکہ اور فراڈ کرنا تھا تو میں اللہ کو کیا کہتا تھا؟ یہ چیز کب آئے گی؟ اور یاد رکھنا یہ اللہ کے فیصلے ہیں. جو چیز اللہ نے خوبصورت بنائی ہے اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں ہوتا. یہ ایک دھوکہ ہے. جتنی دیر کو انسان اپنے آپ کو دے دے، جس انسان کو اللہ ذوالجلال کے محبوب کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، کہیں اللہ ذوالجلال کو اس کی شکل و صورت پسند نہ آئی تو کیا بنے؟ آج وقت ہے اپنے ان وعدوں کی وفا کرنے کا. میری سمجھ میں آج تک 3 باتیں نہیں آئیں جس کی مجھے کوئی تسلی نہیں کروا سکا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ سگریٹ کا کیا فائدہ ہے، یعنی میں نہیں سمجھ سکا شراب کا کیا فائدہ ہے. اور میری سمجھ سے بالا کر ہے یہ کون سا رشتہ، کون سا تعلق ہے، یہ کون سا خاندان، کون سی بیوی اور اولاد ہے جو بندے کو اللہ کا مجرم بنا کے پسند کرے کہ تم شیپ کرواؤ گے تو میں شادی کرواؤں گی. یہ کون سی بیوی ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ وفاؤں کے ایام ہیں. آپ بڑے اچھے ہیں جو بات سن رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا میں بھی آپ کا بھائی ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی بھی بات سنوں اور آپ کو کچھ سناؤں بھی. جس طرح آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی مجھے کچھ کہیں، میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں سیدھا راستہ آپ کو دوں. اللہ حسن الجلال نے محمد مصطفیٰ جیسا خوبصورت انسان پیدا ہی نہیں کیا. اگر یہ عیب ہوتا داڑھی رکھنا تو کم از کم انبیاء کو اللہ حکم نہ دیتے اور انبیاء اس کی رکھوالی نہ کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا لوگوں استقامت اختیار کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول کے صحابی حذیفہ نے کبھی تم دائیں جاتے ہو کبھی تم بائیں جاتے ہو، یہ استقامت نہیں، استقامت سیدھی راہ پہ اپنے آپ کو گامزن کرنے کا نام ہے. استقامت سے کیوں انسان پھرتا ہے؟ انگلیوں پہ چند چیزیں یاد رکھیے. جس شخص نے رمضان کے بعد بھی بری دوستی نہیں چھوڑی کبھی نہ امید کرے کہ میں مستقیم رہوں. وہی سگریٹ نوش دوست تمہیں سگریٹ پہ لگائیں، وہی تاش کھیلنے والی وہی کرینہ آپ کی وہ آپ کو مجبور کرے گی آؤ کھیلو، وہی گانے سننے والے ڈیلی دوست تم مستقیم نہیں رہنے دے. بری دوستی جب تک نہیں چھوڑتے استقامت نہیں مل سکتی. اس لیے بری دوستی کی بجائے اچھی دوستی اختیار کر لو. علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دو، مسجد میں بیٹھنا شروع کر دو، قرآن مجید کا ترجمہ کھول کے پڑھنا شروع کر دو. آپ کو شیطان برگلائے گا نہیں، نہ وہ کامیاب ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصہ بیان کیا، وہ جس شخص نے 99 قتل کیے تھے، آخر پادری سے پوچھا میری توبہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں. اس نے اس کی بھی گردن اڑا دی، 100 کا قاتل بن گیا.
کسی فہم و بصیرت والے عالم کے پاس گیا، کیوں بھائی حل من توبہ، توبہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا توبہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ تم یہ معاشرہ چھوڑو، غلط دوستیاں چھوڑو، فإنهم يعبدون اللہ، اس جگہ چلے جاؤ جہاں خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ گھر سے نکلا فأدركه الموت، موت آ گئی، نہ نمازیں پڑھی، نہ حج کیے، نہ صدقے دیے، توبہ کی اور برائی چھوڑ کے چلنے کا۔ فرشتوں کی بحث و تکرار ہوئی، کچھ فرشتے کہنے لگے اس کی روح جنت جائے گی، کچھ کہتے ہیں نہیں اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے کہا پیمائش کرو، یہ نیک دوستوں کے قریب ہے، نیک بستی کے قریب کے بری بستی کے قریب۔ پیمائش ہوئی، ایک بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی۔ بری دوستیاں چھوڑو، غفلت اور لمبی امیدیں چھوڑ دو۔ غفلت کیا ہے؟ کاری لیں گے نا۔ تصویف لمبی امید کیا؟ وہ زندگی بڑی پڑی ہے، اور میرے بھائی ایک منٹ نہیں لگتا، زندگی کہاں پڑی ہے۔ یہ بھول اللہ میری اور آپ کی کہیں ختم کر دے تو سارے کے سارے طبق روشن ہو جائے۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل، دنیا میں دھت ہونے والے تیری لمبی امیدوں نے برباد کر دیا۔ الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل، موت اچانک آتی ہے، کام وہی قبر میں چیز آئے گی جس کو عمل کہتے ہیں، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ایسی جگہوں سے جس طرح تم بچتے ہو جہاں ذلت اور رسوائی ہے، گناہوں کی جگہوں سے بھی بچو، برے ساتھیوں کو بھی چھوڑو، جہالت سے دور ہونے کے لیے علم سیکھو، اور سب سے مبارک علم یہ ہے، میں نہیں کہتا آپ کاروبار چھوڑو، بلکہ کاروبار کرو، سنت کے مطابق کرو، اور میری دلی دعا ہے اللہ آپ کو اتنا حلال مال دے کہ آپ کبھی حرام کے بارے میں سوچیں، لیکن اس کاروبار کے ساتھ وقت نکالیں۔ میں نے قرآن پڑھنا ہے، وقت نکالیں، میں نے انبیاء کے قصص پڑھنے ہیں، وقت نکالیں، میں نے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے، وقت نکالیں، میں نے ذکر کی مجلسیں ضرور اٹینڈ کرنی ہے، وقت نکالیں، میں نے کسی عالم کے ساتھ ضرور بیٹھنا ہے۔ میرے بھائی ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک دن ایک اس کے دوست نے اس کو ایک نصیحت کی، کہا بادشاہ تم بڑے ہو، لیکن یاد رکھنا 8 دنوں کے بعد ایک دن علماء کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو، تیری بادشاہی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے۔ اس کی خیر بات سمجھ میں آئی کہ بات تو بڑی اس نے کی۔ وہ وقت آف تھا، بادشاہ وقت نکلا، اپنی اس بات کو پورا کرنے کے لیے دور سے ایک نیک آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ میری کٹیا کی طرف آ رہا ہے۔ اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، چراغ ہی ہوتے تو اس نے وہ بھی گل کر دی۔ کیوں گل کر دیا؟ نہ بادشاہ سے ملوں گا، نہ فتنے میں پڑوں گا۔ آج تو ہوتا ہے نا میری بس فوٹو ایک آ جائے، میری ایک پکچر آ جائے تو پھر میں فیس بک پہ اور پتہ نہیں کہاں چڑھا کے شاید اس طرح ہی عزت بن جائے۔ ہارون الرشید نے جب دیکھا اندھیرا ہو گیا ہے، سنا تو بندہ بڑا نیک ہے، اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ جا لگا۔ اس عالم ربانی نے کہا کاش ان ملائم ہاتھوں کو کہیں آگ نہ چھو جائے۔ یہ کلمات سننے تھے کہ ہارون الرشید رونے لگ گیا۔ پھر اس نے معمول بنا لیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے، انہوں نے آ جانا مسجد میں، ہماری ساتھ ہے، چیئر رکھی، 2 منٹ چیئر پہ بیٹھے، بادشاہ تھے۔ اتفاق سے مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ جو اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، یہ ہے تکبر، اور جس کے دل میں معمولی سا بھی تکبر ہوا وہ جنت نہیں جائے گا۔ آرام سے کرسی پیچھے کر دے، نیچے بیٹھے۔ اور امام مالک بہت چھوٹے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی اور پڑھانے بیٹھے۔ اتفاق سے پڑھا رہے تھے، ایک دن تو 2 چڑیا
جھگڑتی جھگڑتی آ کے ان کے پاس گری. امام مالک نے اپنی ٹوپی اتار کے ان کے اوپر رکھ دی تاکہ طلباء بھی ادھر نہ دیکھے، پڑھائی جاری رکھے. کوئی بیٹھا تھا وہاں، وہ کہتا ہے الصبی صبیا ولو کان نبیا. اس کو استاد مانے بیٹھے ہو، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، خواہ نبی بن جائے. امام مالک نے کوئی جواب نہیں دیا، آرام سے ٹوپی اٹھائی، دوبارہ اپنے سر پہ رکھی، چڑیا اڑ گئی. اور ساتھ ہی کہا النبی نبی ولو کان صبیا. نبی نبی ہوتا ہے، بسا ہوگا تو بچپن میں نبی ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. پھر یہ ہارون رشید کہا کرتے تھے جب تک میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رکھتے نہیں پڑتا مجھے نیند نہیں آتی. اور بعض نے تو یہ نقل کیا کہ وہ کہتے تھے میں جب تک 100 رکھتے نہیں پڑھ لیتا مجھے نیند نہیں آتی. اس لیے استقامت کا سب سے پیارا راستہ یہ ہے نیک لوگوں کی مجلس اور قرآن مجید کا ترجمہ. اس سے پہلے جس کے لیے 2 چیزیں نصیب ہو جائیں کبھی سیدھی راہ سے بھٹکتا نہیں. انعام سنیے اللہ عز و جلال نے انعام کتنے دیے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو استقامت اختیار کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اللہ اس کی مدد میں لگا دیتے. اس کے لیے فرشتوں کا نزول ہو. اللہ کا خوف ہو، ان کو دنیا اور آخرت میں خوف نہیں ہو. ولا تحزنوا، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. وابشروا بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبریاں دے دی جائیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پریشان نہ ہو، دنیا میں بھی ہم تیرے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہوں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تو چاہے گا نا قیامت کو ہم تمہیں وہ دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہیں وعدہ دیے ہیں وہ بھی اللہ پورے کرے گی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اور سب سے بڑا انعام یہ ہوگا جہاں جنت ملے گی وہاں جنت میں خصوصی مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی. اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.